أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران گرامی قدر، آپ کے پاکیزہ ذوق سماج کی مقدس بارگاہ میں ہماری عظیم تقاریر اور بابرکت مجالس مسلسل ہیں. الحمدللہ آج 7ویں مرحلے کے آغاز کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. 6 روز کی تقاریر میں جو گزارشات، جو معروضات اور جو افکار و نظریات آیات قرآنی کی بنیاد پر نظام ہدایت اور اس کے محافظوں کے تعارف کے عنوان سے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یقیناً وہ تمام افکار و نظریات آپ کی نگاہوں میں محفوظ ہوں گے، پیش نگاہ ہوں گے. قرآن مجید کے 6 سورے کی 89ویں آیت میں اللہ نے اس موضوع پر گفتگو فرمائی ہے اور عالم اسلام کو، عالم انسانیت کو، جہان بشریت کو، کشور انسانیت کو اس کے ہادیوں کی شناخت اور اس کے رہبروں کی پہچان اور اس کے رہنماؤں کی علامتیں اور نشانیاں بڑے مختصر انداز میں مگر بڑی مضبوطی کے اعتبار سے بتائی ہیں. قرآن مجید کی آیت کا آغاز ہوتا ہے: اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ. ہم اپنی بارگاہ سے جس کو منصب ہدایت کو فائز کرتے ہیں، جس کو اس رتبے سے نوازتے ہیں، اس درجے سے ہم جس کو متصل کرتے ہیں یا مسند ہدایت پر یا بساط نجات پر، ہم جس کو جلوہ فگن فرماتے ہیں، جس کے سر پر تاج ہدایت سے جاتے ہیں، ہم اس کو اور اس کی ذات کو پہلے علم سے بھر دیتے ہیں. اس کے وجود میں ہم علم کو رکھتے ہیں، علم ودیت کرتے ہیں. یعنی ہماری بارگاہ کا عادی جو ہوتا ہے وہ ایک حیثیت سے ظرف علم ہوتا ہے، علم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، علم سے پر ہوتا ہے. کسی موقع پر وہ جہالت کا شکار نہیں ہوتا ہے. ہر اعتبار سے، ہر عنوان سے، ہر رخ سے اور ہر پہلو سے وہ علم ہی علم ہوتا ہے. پہلی شناخت یہ ہے. دوسری شناخت یہ ہے کہ ہم اسے صاحب اختیار بناتے ہیں، صاحب اقتدار بناتے ہیں. ہم اس کو طاقت دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں، کنٹرول دیتے ہیں، تصرف دیتے ہیں، غلبہ دیتے ہیں، رسائی دیتے ہیں، پہنچ دیتے ہیں. کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی اطاعت کو فرض کرتے ہیں، اس کے فرمان کو جاری کرتے ہیں اور اس کی اتباع اور اس کے پیچھے چلنے کے لیے، اس کا حکم ماننے کے لیے اور اس کے امر کو تسلیم کرنے کے لیے ہم ذرے ذرے کو پابند بناتے ہیں.
کہ وہ معصوم کا مطیع و فرما بردار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ معصوم فاقے کرے، سوکھی روٹیاں کھائے، یہ اس کا اپنا سیرت کا ایک روپ ہے، ایک رخ ہے اور ایک پہلو ہے کائنات کے لیے، ورنہ معصوم کائنات کا مختار ہوتا ہے، کائنات اس کے قبضے میں ہوتی ہے۔ اور کریے آپ، لوگ کہتے ہیں اگر آپ کے معصوم، آپ کے رہبر، آپ کے ہادی کائنات پہ اختیار رکھتے تھے، کائنات پہ تصرف رکھتے تھے، تو پھر یہ تین دین کے فاتح سمجھ میں نہیں آتے ہیں، یہ پیٹ سے پتھر باندھنا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ خیر روایات میں تو گفتگو ہو سکتی ہے، بحث ہو سکتی ہے، اس پر نظریاتی ٹکراؤ ہو سکتا ہے، تلاش ہو سکتی ہے، جستجو ہو سکتی ہے۔ انسان اس کو تبصرے کی منزل میں، تنقید کی منزل میں لا سکتا ہے، حدیث یا روایت ہو سکتی ہے، مگر آیت میں کوئی تبصرہ نہیں ہو سکتا، آیت میں کوئی تنقید نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اگر آیت میں تنقید کر دی تو پھر ایمان کی خیر نہیں ہے، پھر دین سلامت نہیں رہتا، پھر عقیدہ محفوظ نہیں رہتا ہے، انسان غضب الہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ صاحب پیٹ سے پتھر باندھتے تھے، تین تین دن کے فاقے سے رہتے تھے، تو یہ لوگ اعتراض کرتے کہ ایک طرف فاقہ، ایک طرف اختیار، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، نہیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ اصل میں امام کی نظر کائنات پر ہوتی ہے، ساری مخلوقات پر اس کی نگاہیں ہوتی ہیں، اس کے زیر اثر جتنے بھی لوگ ہیں، زیر تصرف جتنے بھی مخلوقات ہیں اور جتنے بھی نفوس ہیں، وہ سب کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ سب کا نگراں ہوتا ہے، سب کا محافظ ہوتا ہے، وہ سب تک رزق پہنچاتا ہے۔ اور کریے اس لیے فاقے سے رہتے ہیں کہ کوئی کائنات میں یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو فاقے سے تھے اور ہمارا رہبر اچھی غذائیں کھا رہا تھا، اچھی ہم تو کر رہے ہیں، اچھا فوڈ لے رہا تھا، اچھی اپنے لذیذ چیزیں استعمال میں لا رہا تھا۔ بہت سارے رخ ہو سکتے ہو، بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ارے بھائی ان کے تصرف کا تو یہ عالم ہے کہ اگر ان کے خدمت میں آنے کے بعد چاہنے والے نے کہا کہ آپ بھوکے ہیں، لیجیے میں یہ آپ کے لیے پیسہ لایا ہوں، چاندی لایا ہوں، اس کو آپ تصرف میں لا کے بازار میں فروخت کر کے اور کھانے پینے کا سامان مہیا فرما لیں، تو مولا مسلح پہ آئے، مولا نے کہا ذرا ادھر آؤ، جب قریب آئے تو مسلح کا گوشہ اٹھایا، ذرا جھانک کے دیکھو، اب جو اس نے دیکھا تو جہاں تک نگاہ جا رہی تھی سونے کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ میرے مولا نے کہا دیکھو ہم محتاج نہیں ہے، ہم تنگ دست نہیں ہے، ہمیں کوئی احتیاج نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، ہم ارے بھائی کمال ہے، کائنات میں اختیار تو تھا ہی، اہل بیت نے فاقوں کا بھی اختیار کر کے بتایا، جو چیزیں سب کو نڈھال کر دیتی ہیں اس میں بھی اہل بیت اللہ کی قوت بنے ہوئے ہیں، اللہ کی طاقت بنے ہوئے ہیں، اور اللہ کا صفات کا وہ مظہر والا مرقع اہل بیت نے پیش کیا ہے۔ میں نے آپ سے کل کی مجلس میں وعدہ کیا تھا کہ آیت کے دو حصے ہیں، دو ٹکڑے ہیں، دو پارٹس ہیں، تقسیم ہے آیت۔ ایک حصے میں اللہ نے رہبروں کا تعارف کرایا، ہادیوں کا تعارف کرایا، پیشواؤں کا تعارف کرایا۔ اب دوسرے حصے میں اس نے ہادیوں کے محافظوں کا تعارف کرایا، ان کے ناصروں کا انٹروڈکشن کرایا، نگرانوں کا۔ اللہ نے بتایا ہے کہ ان کی صفت کیا ہے اور ان کی علامت کیا ہے، ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ دیکھیں ساری دنیا جانتی ہے حضرت آدم سے لے کر سرکار دو جہاں تک 1,24,000 انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، پیغمبر ہیں، رہبر ہیں، ہادی ہیں، ہے نا؟ یہ فگر، یہ تعداد، یہ شمار سب کو معلوم ہے، سب کا عقیدہ ہے۔ ہر مسلمان یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں، لیکن بھائی ان نبیوں کا محافظ کون ہے، ان نبیوں کا نگران کون ہے، ان کا مددگار کون ہے؟ آپ کو حیرت ناک رخ دکھاتا ہوں، اپنی طرف سے مجھے کچھ نہیں کہنا، خالی آیت کا ترجمہ کروں گا، اور آیت کا ترجمہ ہی کائنات عداوت کے منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے۔ بول نہیں سکتا۔ جو اعتراض کرتے ہیں، جو بلیم لگاتے ہیں، جو اتہام لگاتے ہیں، جو تہمتیں لگاتے ہیں، جن کی سمجھ میں عظمتیں نہیں آتی ہیں، جن کی سمجھ میں رتبے نہیں آتے ہیں، جن کی سمجھ میں ایمان و اسلام و دین اور مذہب نہیں آتا ہے، جو کلمے و کلام کی بحث کرتے ہیں، وہ ذرا سنیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ایک طرف تو ہادی ہے، اب اس کے بعد پروردگار عالم مخاطب ہے پوری کائنات سے
پورے انسانوں سے کہتا ہے کہ ہم نبی تو بھیج چکے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہبری کے لیے، پیشوائی کے لیے، نجات کا سامان فراہم کرنے کے لیے، تمہیں جنت عطا کرنے کے لیے، صراط مستقیم پر تمہیں چلانے کے لیے ہم نے کتنے رہبر بھیجے؟ 1,24,000۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں تو ہمارا انعام تھا، ہمارا کرم تھا، ہماری طرف سے ذرہ نوازی تھی، لطف تھا کہ ہم نے تمہارے لیے ہادی بھیجے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، تاکہ تم جہنم کا ایندھن نہ بنو، تاکہ تم عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ ہم نے تم پہ نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، سعادتیں یہ سب نازل کی ہیں رہبروں کی شکل میں، اور ایک دو نہیں، ہم نے 1,24,000 بھیجے ہیں۔ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے، سیفٹی کے لیے، بچاؤ کے لیے، اور تمہاری کامیابی کے لیے، نجات کے لیے، فوز عظیم کے لیے ان سب کو ہم نے بھیجا ہے۔ مگر اب ایک چیلنج بھی سن لو، ہم تو بھیج چکے، اگر تم نہیں ماننا چاہتے اور انکار کرنا چاہتے ہو تو سب مل کے انکار کر دو۔ فَيَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، ہماری نبوت کا، ہماری رسالت کا اگر یہ ساری دنیا مل کر بھی انکار کر دے، اجماع کر کے بھی انکار کر دے، جمع ہو کے بھی انکار کر دے، ایک جگہ اکٹھا ہو کر سارے ایک کر کے بھی اگر انکار کر دے ہماری نبوت کا، ہماری رسالت کا، ہماری رہبری کا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم گھبرانے والے نہیں، ہم لڑنے والے نہیں، ہم مایوس ہونے والے نہیں، ہم ناکام ہونے والے نہیں۔ ذرا آیت کا تیور دیکھیے، آیت کی بات دیکھیے، اللہ کہہ رہا ہے نبوت کا کوئی انکار کر دے، رسالت کا کوئی انکار کر دے، اب میں آپ کو آدم تک نہیں لے جاؤں گا، نوح تک نہیں لے جاؤں گا، ابراہیم تک نہیں لے جاؤں گا، موسیٰ تک نہیں لے جاؤں گا۔ ہمارا رشتہ ایمان ہے اور عقیدے کا رشتہ اور پیروی اور اطاعت کا رشتہ ہمارا آخری رسول سے ہے، تو آخری رسول کی رسالت، نبوت اللہ نے قائم کی، دنیا میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ لیکن اب چیلنج کیا، اے ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، عتبہ، اہلا شیبہ، خالد، مشرک، کافر، عیار، مکار، غدار، سرکش، ٹیررسٹ، آتنکواد، جتنے بھی مل کر اعلان رسالت کے مقابلے پہ آ کر سب مل کر اگر میرے محمد کی رسالت کا انکار کر دے، نبوت کا انکار کر دے، تو میرے محمد کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارے اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ کیوں نہیں بگڑے گا؟ اس لیے نہیں بگڑے گا تو اب اللہ نے کہا فقط وکلنا بها قوما، ہم نے محمد کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ شاید آپ کے دل کو معطل کر دے اور آپ کی نظروں کو یہ خوشبودار بنا دے، اللہ نے کہا کرو انکار، ہمارے رسول کی رسالت کا، محمد کی نبوت کا، خاتم النبیین کی ہدایت کا انکار کر دو، کچھ نہیں بگڑتا۔ اب سنیے کیا قیامت کا قصیدہ پڑھا ہے قرآن نے اور کیا دلیل دی ہے، فقط وکلنا بہا قوما، ہم نے محمد کی رسالت اور ہدایت اور نبوت کا محافظ انہیں بنایا ہے، لیسو بہا بکافرین، جو کبھی کافر نہیں نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے جہاں یہ بحث اور راوی کیسا تھا، لکھا ہوا تو نہیں تھا، جھوٹا تو نہیں تھا، کذاب تو نہیں تھا، مخترع تو نہیں تھا، تو جو کر رہے اس کا حسب نسب گڑبڑایا ہوا تو نہیں تھا، یہ ساری بحثیں ہوں گی نا، منافق تو نہیں تھا، یا دشمن اہل بیت تو نہیں تھا، یا دشمن دین تو نہیں تھا، یا یہودیوں کی طرف سے کوئی بھیجا ہوا جاسوس تو نہیں تھا جس نے روایت کر دی ہو، تو یہ روایت تو ہے نہیں، حدیث تو ہے نہیں، یہ ہے آیت۔ ہم نے رسالت کا محافظ، نگراں، تو جو چاہ رہا ہوں ناصر اور مددگار کسے بنایا، اور کریے گا اسے بنایا، لیسو بہا بکافرین۔ یہ لیسا انکار کے لیے آتا ہے، ماضی کے لیے، پاسٹ کے لیے۔ اللہ فیوچر پہ گفتگو نہیں کر رہا ہے،
مستقبل کا گفتگو نہیں کرنا. ذرا باریک بات کو دیکھ لیجیے قرآن کی. اللہ یہ نہیں کہتا کہ ہم محمد کا محافظ انہیں بنائیں گے جو آنے والے زمانے میں مومن ہوں گے، جو آنے والے زمانے میں مسلمان ہوں گے. یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا ہم نے محافظ انہیں بنایا جو اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے میں کافر رہے. اب میں نے سارے نبیوں کے ذکر کو یہاں پر چھوڑ دیا ہے، خالی سرکار دو عالم کا ذکر کر رہا ہوں. ذرا اس بات کو محسوس کیجئے گا، میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں. اب رسول کا ناصر کون ہوگا؟ رسول کا مددگار کون ہوگا؟ ہیلپر کون ہوگا؟ رسول کا محافظ کون ہوگا؟ رسول کی سیکورٹی کرنے والا، سیفٹی کرنے والا کون ہوگا؟ اس کی کوالٹی کیا ہے قرآن میں؟ ارے بھائی چھٹا سورہ ہے، سورہ آل عمران، 89ویں آیت ہے 89. جس کا دن چاہے قرآن پڑھ لے جا کر. میں اپنے گھر سے بات نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ نے کوالٹی بتائی، نشانی بتائی. 6 دن آپ نے رہبروں کی، ہادیوں کی، رسالتوں کی، نبوتوں کی شناخت سنی ہے. میری کجبت بیانی کے سہارے ایک چھوٹے سے طالب علم نے آپ کو بتایا کہ ہادی کیسا ہوتا ہے. آج آیت کے دوسرے رخ پر گفتگو ہے کہ نبوت نہیں، رسالت نہیں، ان کا ناصر کیسا ہوتا ہے، مددگار کیسا ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا کوالٹی بتائی؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی مالدار ہو یا کوئی غنی ہو، یا بہت بڑے چرگے والا ہو، لشکر والا ہو، ووٹ والا ہو، سپورٹ والا ہو، نوٹ والا ہو، یہ گزرے گا کیوں صاحب، لمبا ہو. یہ بھی نہیں کہا. آپ خاموش ہیں. نہ یہ کہا کہ کوئی غنی ہو، نہ یہ کہا کوئی طویل اور لمبا اور ہائٹ والا، اور نہ یہ کہا کہ کوئی بوڑھا ہو. بزرگی شرط ہے، اور جو کر رہے ہیں نہ بزرگی شرط ہے، نہ قد شرط ہے ہائی، اور نہ پوزیشن شرط ہے. نہ مالدار ہو، نہ لمبا ہو، نہ بزرگ ہو. کیا ہو، کیا چیز ہو، کیا کوالٹی ہے مدد کی، نصرت کی؟ محمد کی نصرت کون کرے گا؟ پیغمبر کی مدد کون کرے گا؟ لیسا بہا بکافرین، جو کبھی کافر نہ رہا ہو. اچھا بھائی کون سا فرقہ ہے 73 فرقوں میں جو قرآن پہ ایمان نہ رکھتا ہو؟ دیوبندیوں کا ایمان قرآن پر، بریلیوں کا ایمان قرآن پر، سب ہمارے بھائی ہیں. حنفیوں کا ایمان قرآن پر، شافعیوں کا ایمان قرآن پر ہے نا، مالکیوں کا ہے ایمان قرآن پر، حنبلیوں کا ایمان قرآن پر، شافعیوں کا ایمان قرآن پر، سلفیوں کا ایمان قرآن پر. حد ہو گئی وہابیوں کا ایمان قرآن پر. اب بھائی سب کا ایمان قرآن پر ہے جو مسلمان ہے، ہر ایک کا. تو میں ان صاحبان ایمان سے کہنا چاہتا ہوں جن کا ایمان قرآن پر ہے کہ وہ قرآن کو دیکھے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے محمد کا مددگار کس کو بنایا، ناصر کس کو بنایا؟ جو کبھی کافر نہ رہا ہو، جو کبھی کافر نہ رہا ہو. اب میں آپ کو ایک چمتکار دکھا رہا ہوں، معجزہ. اس معجزے کو محفوظ کیجیے آپ. وہ معجزہ کیا ہے؟ ایک بیعت چلی صاحب، عالم اسلام میں ایک بیعت چلی کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب اسلام نہیں لائے. آخر رسول نے بھی جب ابو طالب دنیا کو چھوڑ رہے تھے تو بھتیجا ہونے کے ناطے چچا کی محبت میں آگے بڑھ کر ہمدردی کی بنیاد پر اپنے محترم سے کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ میں آپ کی سفارش کر سکوں، شفاعت کر سکوں، آپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا سکوں. یہ روایت ہے. اب یہ روایت ایک اصول ہے عالم اسلام میں، ایک اصول ہے. اسلام میں دھوس نہیں چلتی. جو کہہ رہے ہیں کسی کو دھوس دیتی آپ یہ روک نہیں اجازت ہے. ارے صاحب یہ ابو ہریرہ کی روایت ہے، ارے صاحب اس کی راوی ام المومنین ہے، ارے صاحب اس کے راوی امیر المومنین ہے، ارے صاحب
اس کے راوی فلاں ہے، یہ فلاں سے روایت ہے، علی اس کے راوی ہے، حسن اس کے راوی ہے، حسین اس کے راوی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، یا ابو بکر راوی، یا عمر راوی، یا عثمان راوی، یا معاویہ راوی ہے، تو اس سے دھوس سے کام نہیں چلے گا۔ غور کریے آپ، ہم یہ نہیں مانیں گے کہ روایت کس نے کی ہے، ہم یہ دیکھیں گے مطابق قرآن ہے یا نہیں۔ شخصیتوں کا احترام اپنی جگہ پر ہے نا، ہستیوں کی تعظیم اپنی جگہ پر، صحابہ کرام کی عظمت اپنی جگہ پر، اہل بیت کا تو خیر کسی سے کوئی تقابل ہی نہیں، مگر ہمارا دل اور گردہ دیکھو، ہم اس دھوس میں بھی نہیں آئیں گے کہ اہل بیت نے فرمایا ہے۔ کیا پتا آپ اپنی جیب سے نکال رہے ہو اور کہہ رہے ہو اہل بیت نے فرمایا، تو اگر اہل بیت نے یہ فرمایا تو اہل بیت نے ایک بات اور فرمائی، سنیے جناب، شاید کوئی رک آ جائے آپ کے سامنے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے بعد بہت زیادہ جھوٹے لوگ روایت گڑھنے میں پیش ہوں گے، اور پھر آپ نے کہا کثر علی الکذابون، میرے اوپر جھوٹوں نے کثرت کر لی ہے، میں وہ بات کہتا بھی نہیں جو بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ تو دور رسول میں فتنہ شروع ہو گیا تھا، یہ فساد رسول کے پیریڈ میں شروع ہو گیا تھا کہ سرکار نے فرمایا بھی نہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، سرکار نے کہا، یہ ہونے لگا تھا، تو سرکار نے کہا کثر علی الکذابون، میرے اوپر جھوٹوں کا کثرت کا ایکا ہو گیا، حملہ ہو گیا، اٹیک ہو گیا، بہت سارے جھوٹے پیدا ہو گئے۔ تو اس ذرا 30 کو تاریخ کی سمجھیے، اور اس فتنے کو ذرا آپ یہاں پر چیک کیجئے کہ نبی کے دور سے یہ تکلم بازی شروع ہو گئی تھی، غلط روایتوں کی، خدا فرمائے، لیکن نبی نے ہم کو ایک اسکیل دیا، ایک پیمانہ دیا، ایک معیار دیا، ایک میزان دیا، تاکہ ہم گمراہ نہ ہوں اور روح میں نہ آئے اور دھوس میں نہ آئے۔ نبی نے کہا اذا بلغ عنی، تو جو چاہ رہا ہوں، اذا بلغکم عنی شیء فاعرضوه علی القرآن فإن وافقا فخذوه وإن خالفا فردوه علی الجدار۔ اگر تم تک کچھ میری طرف سے بات پہنچے اور لوگ کہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، تو لفظ رسول کے احترام میں اس بات کو آنکھیں بند کر کے نہ مان لینا، بلکہ اس کو قرآن پہ پیش کرنا۔ اگر قرآن سے ٹیلی کرے، قرآن سے مطابقت کرے تو اسے قبول کرنا، اور اگر مخالفت کرے تو یہ نہیں کہ قبول نہ کرنا، بلکہ کہ ردو علی الجدار، اسے دیوار پہ مار دینا۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو جلا دینا، نبی اس فیور میں بھی نہیں ہے کہ جھوٹی روایت چلے۔ تاریخ کا رسول اللہ نے کیا کیا دیا، بھائی روایت تو جھوٹی ہے مگر ان رسول اللہ تو لکھا ہے، نبی کا نام تو ہے، پیغمبر کا نام تو ہے، یا کسی صحابی کا نام تو ہے، یا نبی کی کسی بیوی کا نام تو ہے، پیغمبر نے کہا دیوار پہ مارنا، یہ نہیں کہا تنور میں ڈالنا، بھٹی میں ڈالنا، چولہے میں ڈالنا، انگاروں میں ڈالنا، آگ میں ڈالنا، آتش میں ڈالنا، جلا دینا، یہ کرنا ہے وہ کرنا، جلانے کو نہیں کہا۔ تو نبی کی بالغ نظری دیکھو، پیغمبر بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر روایت جھوٹی بھی ہو تو اس لیے نہیں جلائی جائے گی کہ اس میں معتبر نام ہے، لیکن کچھ لوگوں نے تو قرآن سن رہے ہیں، یہ گفتگو آیات کی بنیاد پر ہے۔ ذرا محسوس کریں، ذرا غور کریں، فکر کریں، کیا کہا رسول اللہ نے کہ اگر کوئی جھوٹی روایت، جعلی روایت، گڑی ہوئی روایت، بنی ہوئی ہے نا، وضع شدہ موضوع اگر پہنچے تم تک، جھوٹی مکذوب روایت، جھوٹی روایت، تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا؟
ردوہ علی جدار، اس کو دیوار پہ مار دینا۔ اب ایک مسئلہ اور اٹھتا ہے، ہوگا صاحب اگر حق تھا معصومہ کا اور معصومہ حق مانگنے آئی تو کیا انہیں یہ علم نہیں تھا کہ نہیں ملے گا؟ تو کیوں گئی؟ دیکھیں آپ دوسرا رخ دے رہے ہیں اس بات کو، آپ کی بھی مجبوری ہے، میری بھی مجبوری ہے، چونکہ دنیا سن رہی ہے۔ ہمیں اس میڈیا سے وہ بات کہنا ہے جو 100% صحیح ہو اور کسی کو مجروح نہ کرتی ہو، خواہ مخواہ کسی کا اٹیک نہ ہو، کسی کی ذات کی توہین کا پہلو نہ نکلنا۔ ایک تاریخ پڑھ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں بی بی کیوں گئی تھی؟ تو صدیقہ تھی، نبی کی بیٹی تھی، لگتے جگرتی بذات الرسول تھی، حسین کی بات تھی، ہے نا، اور نسائے اہل جنہ کی سیدہ تھی، مالکت تھی، خاتون جنت تھی، شفیع روز محشر تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عالمہ غیب تھی۔ تو کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ فدق ملے گا نہیں واپس، پراپرٹی واپس نہیں ملے گی؟ پھر کیوں گئی دربار میں؟ تو آپ کو پتہ ہی نہیں، خالی فدق لینا مقصد نہیں تھا یا پراپرٹی لینا مقصد نہیں تھا۔ ارے جس کی پوری کائنات ہو وہ ایک پراپرٹی کے لیے، میں تو چاہ رہا ہوں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھائے گی۔ میسج کچھ اور تھا، چھوڑیے۔ نبی نے ایک حدیث فرمائی تھی، کیا فرمائی تھی؟ آپ بھی سنتے آ رہے، وہی بنیاد جو ہدایت کی بنیاد قرآن نے قائم کی ہے، وہی پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اس حدیث پر بڑی وہ چل رہی بحث واٹس ایپ پر، میڈیا پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے پاکستان میں علماء کی۔ اس کے بعد کیا کہا کہ صاحب میں شہر علم اور علی اس کا دروازہ ہے، لیکن کچھ چاہنے والوں نے اور لوگوں کو بھی ایڈ کیا۔ پہلے والے جو ہیں وہ دیوار ہے، دوسرے والے جو ہیں وہ چھت ہے، تیسرے والے جو ہیں وہ پرنالا ہے۔ جا کر پڑھیے، کتاب کے حوالے دینے کا وقت رہی ہے۔ نبی نے جیسے ہی کہا نا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو ایک حدیث ہے وہ ابو بکر جدارھا، وہ عمر سقفھا، وہ عثمان میزابھا، فرما رہے ہیں آپ۔ اور معاویہ کے لیے بھی کہا تو وہ بھی کچھ ہے، کیا اس کے لیے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، اور میں ایسے نجس ناموں کو یاد رکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ ارے آپ کہہ رہے ہیں آپ چاہ رہے جو یزید کا باپ ہو، جس نے اسلام کو تباہ کر دیا ہو، آل محمد کے گھرانے کو برباد کیا ہو، اس کا ذکر کیا مطلب ممبر پر؟ اب سنیے، لیکن خلفائے راشدین چاروں خلیفاؤں کو انکلوڈ کیا اس حدیث میں۔ اب میں اشارہ کروں گا، علی دروازہ ہے، میں شہر ہوں، علی دروازہ ہے، اور ابو بکر اس کی دیوار ہے، اور عمر اس کی چھت ہے، اور حضرت عثمان اس کا پرنالا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شہر میں چھت کہاں ہوتی ہے بھائی؟ چھت نہیں ہوتی تو پرنالے کی ضرورت نہیں، ختم ہو جائے گا۔ جب چھت ہی نہیں ہے تو پرنالا کیا ہوگا؟ تو دو مدے تو آپ کے یوں ختم ہو گیا خود ہی، بغیر کسی بحث کے اور بغیر کسی تردید کے۔ نہ چھت ہوتی شہر پر، گھر پہ ہوتی ہے چھت، گھر میں ہوتا ہے پرنالا، شہر میں تھوڑی ہوتا ہے۔ اچھا اب رہی دیوار، تو بھیا شہروں کی دیوار کہاں ہوا کرتی ہوں گی، مگر مدینے کی تو کوئی دیوار نہیں تھی۔ سرکار نے فرمایا مدینۃ العلم، تو جب بھیا مدینے کی دیوار نہیں تھی تو اس حدیث کی دیوار کہاں سے آ گئی؟ مگر چلو ہم مانتے ہیں چھت اور پرنالا تو ختم۔ اب چونکہ دیوار ثابت ہو رہی تھی کہ بعض شہروں کی دیواریں ہیں، سن لیا آپ نے، دیوار تو تھی نا دیوار، کسی ذات کو دیوار بنایا۔ اب میں کچھ نہیں کہتا، اب آپ کے ذہنوں کو صرف ٹریس کروں گا، آزماؤں گا، چیک کروں گا کہ آپ نے پہچانا کہ نہیں۔ اب چلو پھر واپس، پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ اگر حدیث قرآن کے موافق ہو تو اسے قبول کر لینا۔
اب اس سے آگے کوئی اور بات کرنا ہی نہیں ہے. اب گفتگو خالی محافظ پر ہے، ناصر پر ہے، مددگار پر ہے. مددگار کون ہے بھائی؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی یہ روایت نہیں ہے، یہ آیت ہے. وہ کلمہ کلام اسلام لانا، دین لانا، مذہب لانا اور رسول کا چچا کو کہنا کلمہ پڑھ لیجئے میں شفاعت کر دوں گا، یہ سارا سلسلہ ہے روایتوں کا، یہ سارا سلسلہ ہے راویوں کا، یہ گڑھی ہوئی حدیثیں ہیں. اور یہ جب آپ اگر 1 کروڑ حدیثیں بھی لے آئے، 1 ارب حدیثیں بھی لے آئے، لیکن اگر وہ ایک آیت کے بھی خلاف ہے تو کروڑ ہو یا ارب ہو سب ردی کی ٹوکری میں ڈالی جائے گی، انہیں تسلیم نہیں کیا جائے گا، چونکہ قرآن کا مخالف ہے اور قرآن ہے معیار. اچھا قرآن نے کیا معیار دیا آپ کو؟ ہم تو قرآن کو مانیں گے بھائی. کیا دیا معیار قرآن نے؟ محمد کا ناصر ہونے کا اسے حق ہے جو ماضی میں کبھی کافر نہ رہا. یہ تو قرآن نے مہر لگا دی. اب ذرا رحم فرمائیے گا سماعت کی کیفیت میں میرے اوپر میری بات کو تسلیم کریے گا. تو جب اللہ نے کہہ دیا قرآن میں اسٹیپ لگا دی، مہر لگا دی کہ محمد کا کسی بھی نبی کا کسی بھی رسول کا ناصر کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو کبھی ماضی میں کافر نہ رہا ہو. رسول کے سارے صحابی ماضی کے کافر ہیں، سب ماضی میں کافر تھے، تو جانو کفر سے کنورٹ ہو کے اسلام میں آئے. پیغمبر کو سچا سمجھا، صادق سمجھا، ان کی بات پہ لبیک کہا، خاندان چھوڑے، نسلیں چھوڑی، سب کچھ چھوڑا، کارنامہ ہے ان کا، مگر بھائی ماضی کافر ہے. اور کریے نا ماضی کافر ہے، یعنی قرآن بتانا چاہتا ہے کہ ماضی کا کافر صحابی تو ہو سکتا ہے، ناصر نہیں ہو سکتا. مددگار کے لیے کیا کوالٹی ہے؟ اپنی زندگی میں کبھی کافر نہ رہا. اب نکالو نا قرآن کی آیت، رکھ دو یوں اپنے مکانوں کی پیشانی پہ یہ آیت لکھ دو کہ ہم کسی نبی کے ناصر کو اور محافظ کو اور مددگار کو اس کوالٹی پر دیکھتے ہیں کہ وہ ماضی میں کبھی کافر نہیں رہا، وہ کبھی کافر نہیں. اچھا یہ بھی نہ کرو، اپنی جیب میں پڑھ کے لکھ لو اس آیت کا نمبر اور سورہ، یہ نام لے کے لکھ دو. اب جاؤ مسلمانوں کے بعد 72 فرقوں کے بعد، اب 72 کے 72 فرقے اپنی کتابوں میں جہاں یہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لائے، اسلام نہیں لائے، وہی سب نے 100% دعویٰ کر رہا ہوں میں ممبر سے، 100%، 100%. سب نے کیا لکھا ہے وسیم صاحب بتائیے؟ عادل صاحب آپ کھڑا تو سن رہے ہیں، عادل صاحب کیا لکھا ہے؟ نصرت کی ناصر رسول، ناصر رسول. دیوبندیوں نے بھی لکھا ناصر رسول، وہابیوں نے بھی لکھا ناصر رسول. ارے ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ جو مر چکے ہیں کئی سال پہلے، جنہوں نے مرتضیٰ لکھی، انہوں نے بھی حضرت ابو طالب کو ناصر رسول لکھا. کون ہے جو ناصر رسول نہیں لکھتا؟ 73 فرقوں نے ناصر رسول لکھا. تو ناصر رسول لکھا، وہ کتابیں بھی اپنے پاس رکھ لیجئے. اور یہ ایک آیت، زیادہ نہیں، بس 89ویں آیت 6 سورے کی، یہ بھی اپنے پاس رکھ لیجئے. اب بحث کیجئے. اب مسلمان کہے گا ابو طالب تو کافر تھے. آپ کہیے بھائی یہ 73 فرقوں کی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ وہ ناصر رسول کا، ناصر رسول تو مان لے ہو، کلمے پر بحث نہ کرو، ناصر مان رہے ہو کہ نہیں؟ وہ کہا جی ہاں ناصر تو تھے، جیسے کہ ناصر تھے. آیت نکال کے دے دے. سونیا میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، شیعوں کے پیچھے نہ پڑو، پہلے بیت کے چاہنے والوں کے پیچھے نہ پڑو، اور ہم سے یہ نہ کہو کہ ابو طالب کے ایمان اور ان کے اسلام پہ دلیل دو، گواہ لاؤ. گواہ نہیں ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں اے ابو طالب کے ایمان کے گواہ 73 ہیں، ایک تو 72 فرقے ہیں، ایک قرآن ہے.
جس ہم نے بھی کل پڑھا تھا شعر آپ بھی پڑھیں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں، عجیب منزل ہے، عجیب کیفیت ہے۔ اب صاحب کمال کی بات یہ ہے تو لیسو بہا بکافرین، وہ بنے گا محافظ، وہ بنے گا ناصر، وہ بنے گا مددگار جو کبھی کافر رہا ہی نہ ہو۔ اور ایک بات اور بتائی اللہ نے، وکلنا، ہم نے وکیل بنایا، یعنی ناصر مددگار ہم بنائیں گے۔ اب پھر غور کریے قرآن کی آیت پر، ویلکم کے اشرے خمسے میں بھی موضوع کچھ ملتا جلتا ہے، وہاں بھی ہدایت کا تعارف ہے، یہاں بھی ہدایت کا تعارف ہے، یہ کوالٹی بتائی جا رہی ہے ہدایت کی۔ اب ذرا صاحب محسوس کریں حضور، محسوس کیا کریں؟ ہدایت اللہ نے کتنی شکلوں میں ظاہر کی، 4 یا 5 شکلیں، چھٹی کوئی نہیں۔ خلیفۃ اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، امام من جانب اللہ، ولی اللہ، 5 ہو گئے نا۔ خلیفہ ہوئے، نبی ہوئے، رسول ہوئے، امام ہوئے، ولی ہوئے۔ اب یہ باتیں ہو گئی صاحب، غور کر رہے ہیں نا؟ تو کمال ہوا، اللہ نے کیا کہا؟ ہم ان کا ناصر، ان کا مددگار، جس کو بنائیں گے ہم بنائیں گے۔ تو اب ساری چیزیں نکال رہے، ابتدا کہاں سے شروع ہوئی حضور؟ خلیفہ سے، حضرت آدم خلیفہ، ساری کائنات بھی مل کر حضرت آدم کا مددگار نہیں بنا سکتی۔ اور جب آگے نہ پہنچے پھر آ جائیے سرکار دو عالم پر۔ اللہ چیلنج کر رہا ہے، اللہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تم مل کر سب کچھ بنا سکتے ہو، مگر میرے محمد کا ایک مددگار نہیں بنا سکتے، ایک ناصر نہیں بنا سکتے۔ اس لیے کہا وکلنا، یہ اختیار تمہیں نہیں دیا کہ ناصر بنا سکو، مددگار بنا سکو۔ خلافت سے چلے ولایت تک آئے، ہمارے سرکار ولی بھی ہیں، انما ولیکم اللہ و رسولہ، میرا رسول خالی نبی نہیں ہے، یا خالی رسول نہیں ہے، یا خالی خاتم النبی نہیں ہے، امام الانبیاء بھی ہے، ولی بھی ہے۔ تو بھائی خلافت سے چلا معاملہ ولایت تک آیا، اور اللہ نے کہا وکلنا بیا، ان سب کا مددگار ہم منتخب کریں گے، ہم چنیں گے، ہم کریں گے معین۔ اللہ کے انتخاب میں غلطی کا امکان نہیں، تو اللہ نے چیلنج کر دیا قرآن میں۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کس مقام پہ تشریف فرما ہے، اللہ نے تو کلیئر کر دیا معاملہ، کتنا مجبور کر دیا عالم انسانیت کو کہ بس تمہاری رسپانسبلٹی، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے ہادیوں کو فالو کرو، بنانے کے چکر میں نہ پڑو، یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے کہ تم کسی کو بناؤ۔ ہم نے تو کہہ دیا بھائی، ایک طرف خلافت سے چلی ولایت تک آئی تو خلیفہ ہے نا پہلا ہادی۔ ہم تمہیں یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ خلیفہ کا ناصر و مددگار بھی تم نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ تم کسی کافر کو مسلمان نہیں کر سکتے، اور اگر کر بھی لو کلمہ ولمہ پڑھوا کے اخلاق کا زور ڈال کے، اگر کسی کو مسلمان، سنیے بہت بڑا جملہ ہے میں کہنا چاہ رہا ہوں، اگر کسی کو مسلمان بنا بھی لو تو بنا لو، مگر اس کے ماضی کو تو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ وہ جو کفر میں گزر گیا، اور کوالٹی قرآن میں یہ ہے کہ نبی کا، خلیفہ کا، ولی کا، امام کا، رسول کا، نبی کا ناصر و مددگار کون بنے گا؟ جو ماضی میں کبھی کافر نہ رہا ہو۔ تو اب تم نہیں بنا سکتے، ہم نہیں بنا سکتے، مجبور ہو گئے۔ تو اللہ قدرت، مشیت، اسی لیے تو مسکرا کے کہتی ہے یہ دیکھو، اوقات دیکھو، اور ان کی حرکتیں دیکھو، جنہیں کو حافظ بنانے کا اختیار نہیں، وہ خلیفہ بنانے میں کھلا صورتحال ہے، یہ کیفیت ہے، یہ مرحلہ ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب کتنی باتیں، کتنے رخ اور کتنے پہلو جو قرآن نے ڈسکس کیے ہیں، قرآن نے پیش کیے ہیں،
اگر مسلمان قرآن کو پڑھے، آیات کو دل میں بسائے، مفاہیم قرآنی کو اپنے دماغ کی زینت بنائے، اپنی نگاہ کی آبرو بنائے، اپنی نظر کی عزت بنائے، اپنے عقیدے کی صفت بنائے، اپنے ایمان کے رخ کا بازا بنائے، تو پھر بہکنے کا کوئی سوال ہی نہیں، نہ اختلاف کا کوئی سوال اور نہ تصادم کا کوئی سوال۔ ہمارا نظریہ، ہمارا کنسپٹ، ہمارا مذہب، ہماری ملت اور ہمارا فرقہ، ہمارا سماج بخدا کسی پر طنز کرنے کا عادی نہیں ہے۔ ہم ذاتی طور پر کسی کے دشمن، کسی کے مخالف یا کسی سے عداوت کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم اپنے نفسیاتی بنا پر، نفسیاتی بنیادوں پر نہ کسی کو اچھا کہتے نہ برا، اپنی ذاتی رائے کو ہم دخل کرتے ہی نہیں، دخل کرتے ہی نہیں، ہم ادغام نہیں ہوتے۔ ہم اپنے کو مجبور پاتے ہیں، قرآن جسے اچھا کہتا ہے ہم اچھا کہتے ہیں، قرآن جسے برا کہتا ہے اسے برا کہتے ہیں۔ ہماری مجلسوں میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، آیت پڑھی جاتی ہے، خطبے کے بعد دیکھا آپ نے آیات میں گفتگو ہوتی ہے، دلائل میں آیات، ثبوت میں آیات، سند میں آیات، علوم میں آیات، ہر طرح سے آیتیں پڑھی جاتی ہے۔ خلافت ہو، امامت ہو، نبوت ہو، عظمت ہو، فضیلت ہو، منقبت ہو، کسی کا رتبہ ہو، کسی کی ذات کا تعارف ہو، کسی ہستی کی پہچان ہو، ہر جگہ پر آیتیں ہوتی ہے قرآن کی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے بھائی، یہ کٹ حجتی اور ہٹ دھرمی نہیں ہونا چاہیے، سمجھے؟ ہم تو قرآن پڑھ ہی رہے ہیں، مگر جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں وہ دنیا والے مانے یا نہ مانے، مگر مسلمانوں تمہیں تو ماننا چاہیے، ہمیں تو ماننا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے بزرگ نے کہا تھا قرآن کافی ہے۔ وہ ماننا پڑے گی۔ آپ جانتے ہیں یہ انجمن امامیہ کی عظیم اور بڑی قدیم مجالس عشرہ ہے، بڑا اہتمام اس کا ہوتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کی خدمت میں، آپ کا تعاون، آپ کا ساتھ اور آپ کی مدد، آپ کی شرکت، آپ فرش اعضا کی زینت بنے ہوئے ہیں، یہ نورانی چہرے اور ساتھ یہ پاک و پاکیزہ قلوب اور یہ مطہر قول والے افراد عزاداران امام مظلوم کی شکل میں جو فرش اعضا کی زینت بنے ہیں، مرکزی اعضا کی زینت بنے گے، مرکز شفا پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ساری دنیا ڈری ہوئی ہے بیماری سے، مگر یہ اہل بیت والے عزادار کیوں نہیں ڈرتے؟ ہم کسی موقع پر ڈرتے ہی نہیں ہے نا، اس لیے کہ ہماری پشت پر 14 معصوم ہیں، 14 سہارے ہیں۔ اب وقت تمام ہو رہا ہے، انشاءاللہ محافظوں کے تعارف کے عنوان سے مزید کچھ گزارشات کل پھر آپ کے سامنے آگے بڑھائیں گے۔ دیکھیے، اگر مسلمان واقعی سچا ہے، ایماندار ہے، اور جملہ اور بڑھ کے کہہ رہا ہوں، جناب محسن نقوی صاحب، یہ ہماری قوم کا نمائندہ شاعر ہیں، معصوم صاحب بھی سنے، ہمیں سب سنے، توجہ کیجیے گا۔ آپ لوگ ادب کے سفیر ہیں نا، ادب حسینی کے سفیر ہیں، تو آپ پہنچائیے یہ بات میری طرف۔ مسلمانوں، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، سنیے، شاید آپ قرآن کے بارے میں سنجیدہ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ سینسیٹیو ہوتے، سنجیدہ ہوتے اور قرآن میں پورا یقین ہوتا تو جو قرآن بیان دیتا ہے اس کو مان لینا چاہیے تھا۔ قرآن نے جب بیان دے دیا کہ ہم ناصر بناتے ہی نہیں، کسی ماضی میں رہے ہوئے کافر کو رسول کا ناصر نہیں بناتے، تو پھر چلا کیوں رہے ہو کہ ابو طالب ناصر تھے، ابو طالب ناصر تھے، ابو طالب ناصر تھے؟ تو کیا ابو طالب کے موقع پر اللہ سے چوک ہو گئی؟ اللہ بھول گیا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے سارے محافظ مومن، اور جو نبیوں کا نبی سردار اسی کا محافظ کافر۔ کمال! اللہ نے کہا کہ بھائی تم کافر کہو، کہتے رہو، کوئی بات نہیں، یہ توہین قرآن، یہ تقسیم قرآن ہے۔ ارے یہ بھی کمال ہو گیا، بس یہ تحفہ ہے جملہ، یہ بھی کمال ہو گیا۔ ابو طالب کا
मोहब्बत का रिश्ता बारगाह इलाही में इतना मजबूत है कि अल्लाह ने एग्रीमेंट किया अबू तालिब से, अबू तालिब मैं तुझे उस मकाम पे रखूंगा कि तुझसे दुश्मनी करते करते बेगैरत इंसान कुरान का दुश्मन बन जाएगा। बात हो गई और होती रहेगी इंशाअल्लाह। है हमारी ये अंजुमन इमामिया, हुज्जा इमामिया, इसके अरकान, इसके मेंबरान और निहायत मुबारकबाद है दुनिया के लिए और आलम शीयत के लिए, आलम इस्लाम के लिए, अहले बैत की शब मवद्दत के परवानों के लिए ये उजाले का एहतमाम करते हैं इस मजलिस की शक्ल में और मुझे जैसे हकीर को मौका देते। अब की बार मजबूरियों की बिना पर लाइव हो रही है मजलिस, फर्श अज़ा पे वहाँ मकाम पर बैठ के नहीं, मगर फिर भी मुसलसल फोन आ रहे हैं, राब्ता कायम है। बैठते चले गल्लो भाई हमारे बांद्रा से वो फोन करते हैं, उसके अब तक 33 साल के मसाइब याद ये लोग ऐसे लोग थे जो डारे मार मार के रोते थे, सर पीट पीट के रोते थे और फजाइल में खुश होते थे। सफी साहब है अपने उतरौनवी मोहतरम, खुदा उनको तूले हयात दे, वो बड़े अरब ममालिक में रहे, अरबी पर बड़ी अच्छी उनकी गिरफ्त है, वो भी एक एक लफ्ज सुन रहे हैं और हमेशा मुझे सुनते हैं वो, और वो कुरान फहमी में एक अच्छा खासा दखल रखते हैं, बल्कि मुकम्मल तौर पर उनकी नज़र है। उन्हीं के बहनोई हैं जनाब मम्मी साहब, वो उनकी अहलिया, उनकी बेटियाँ और ख़ानदान फैमिली, न जाने कितने कबीले और कितने ख़ानदान और कितनी फैमिलियाँ और न जाने कितने मुल्क इन मजलिसों को सुन रहे हैं और लोगों की तरफ से रिप्लाई हो रही है, आ रही है, उनकी तरफ से जवाबात आ रहे हैं कि हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आया, इंग्लैंड से, अमेरिका से, सभी जगह सुनी जा रही है अफ्रीका। ये आप लोग असल में कमाल है जिक्र अहले बैत का। आप एक जगह बैठे हैं मगर पूरी कायनात में है। अल्लाह भाई को दो मसायब बहुत पसंद थे, वो कहते जनाबी अली अकबर के मजहब और मसायब तो सुना दे, मगर इतना वक्त नहीं होता कि तफसील से मसायब आपके सामने पड़ जाए। आज 7वीं मजलिस है, वो जनाब कासिम के हवाले से भी, जनाब कासिम कौन है? जनाब कासिम भी नस्ल अबू तालिब है, यानी वो मीर मुहाफिजीन, वो मुहाफिजों का काफिला सालार जिसका नाम इमरान अबू तालिब अलैहिस्सलाम है, उसकी नस्ल में हर बच्चा मुहाफिज दीन है। जब करबला में दीन मिटाने की बात आई तो आप चाहिए देखिए, मैं कोई तर्क नहीं कर रहा हूँ, करबला के शहीदों में किसी सहाबी का बेटा नहीं है, सारे अबू तालिब की औलाद है। 18 बनी हाशिम जो कहलाए जाते हैं वो हाशिमी तो है ही, मगर वो बराह रास्त अबू तालिब की औलाद है, वो बनी अबू तालिब है।